28 मई کی شام تھی۔ سدھو موسے والا کے فینس سوشل میڈیا پر اس کی اگلی میوزک ریلیز کا انتظار کر رہے تھے۔ عام طور پر وہ ہر 2 دن بعد کوئی نہ کوئی اپڈیٹ دیتا، مگر اس دن مکمل خاموشی تھی۔ نہ کوئی انسٹا سٹوری، نہ ٹویٹ، نہ ہی کسی دوست سے کوئی دل لگی۔ یہ خاموشی عام نہیں تھی، ایسا لگتا تھا جیسے طوفان سے پہلے سناٹا ہو۔ سدھو نے اپنی والدہ کے ساتھ کچھ وقت گزارا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ماں نے پوچھا، کیا بات ہے پتر؟ اس نے بس مختصر سا جواب دیا، بس ماں کچھ دل بوجھل ہے، دعا کر۔ ماں کے دل کو کچھ ہوا، مگر وہ خاموش رہی۔ اس لمحے کو وہ آج بھی بلا نہیں پائی۔ اس نے اپنے قریبی دوست گرچن سنگھ کو کال کی، بغیر کسی خاص بات کے، بس حال چال پوچھا اور بات ادھوری چھوڑ دی۔ گرچن بعد میں بتاتا ہے کہ اس کی آواز میں ایک عجیب تھکن تھی، جیسے وہ زندگی سے کچھ کھو بیٹھا ہو۔ دوستوں نے اس بدلی ہوئی کیفیت کو محسوس تو کیا، مگر اس کا مطلب نہ سمجھ سکے۔ اسی رات اس نے اپنی بندوق صاف کی، جو وہ اکثر سیکیورٹی کے طور پر ساتھ رکھتا تھا، لیکن اس نے اپنے گارڈز کو اگلے دن چھٹی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ حیران کن تھا، کیونکہ حالیہ دنوں میں اس کی جان کو شدید خطرات لاحق تھے، مگر سدھو نے جیسے تقدیر کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ 29 مئی کی صبح کچھ خاص تھی۔ سورج نکلا، مگر فضا میں ایک عجیب بوجھ تھا۔ سدھو موسے والا نے ناشتہ کیا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس کے والد نے مذاق میں کہا، کیوں پتر، آج مسکراہٹ کہاں ہے؟ وہ صرف مسکرا دیا، بغیر کوئی جواب دیے، جیسے کوئی آخری بار چہرہ یادگار بنا رہا ہو۔ اس نے بغیر سیکیورٹی گاڑی نکالی، جو اس کے والد کے لیے باعث تشویش تھا۔ انہوں نے روکا، پتر گارڈ کو ساتھ لے جا، حالات ٹھیک نہیں۔ سدھو نے کہا، بس میں تھوڑا ہی جا رہا ہوں، سب ٹھیک ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب قسم کا اطمینان تھا، جیسے اسے سب معلوم ہو۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا، تھوڑی گپ شپ کی، پھر اچانک پلین پر وہ گاڑی میں روانہ ہو گیا۔ کسی کو علم نہیں تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی کا آخری سفر ہوگا۔ اس نے گاڑی خود ڈرائیو کی، جو عام طور پر وہ نہیں کرتا تھا۔ یہ چھوٹا سا فیصلہ اس کی تقدیر بدلنے والا بن گیا۔ راستے میں اس نے گاڑی سست کی، ایک پان والے سے بات کی، معمول کے انداز میں، مگر پھر اچانک اس کی گاڑی کا پیچھا شروع ہو گیا۔ 2 گاڑیاں، ماسک پہنے افراد، جنہوں نے پہلے سے منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ سدھو کو خبر نہ تھی کہ موت اس کے پیچھے سائے کی طرح لگی ہوئی ہے۔ جیسے ہی سدھو موسے والا کی گاڑی گاؤں جواہر کے قریب پہنچی، 2 گاڑیاں اس کے سامنے آ کر رک گئیں۔ ان میں سے 6 مسلح افراد نکلے، سب کے ہاتھ میں جدید اسلحہ۔ سدھو کو پہلے سمجھ نہیں آیا، مگر جیسے ہی گولیاں چلی، ہر شے واضح ہو گئی۔ یہ قتل تھا، اور اس بار واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ صرف چند لمحوں میں 30 سے زائد گولیاں سدھو کی گاڑی پر برسائی گئی۔ وہ جان بچانے کی کوشش میں گاڑی سے نکلنے لگا، مگر اسے کئی گولیاں لگ چکی تھی۔ اس کے دوست بھی زخمی ہوئے، مگر وہ سب کچھ بس ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ لوگوں نے آواز سنی، مگر ڈر کے مارے باہر نہ نکلے۔ چند منٹ بعد جب قریبی کسانوں نے گاڑی کی طرف دوڑ لگائی، تب سب کچھ خاموش ہو چکا تھا۔ گاڑی کے اندر سدھو کا جسم خون میں لت پت تھا، سانسیں مدھم ہو چکی تھی۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، ایک سپر سٹار جو کل تک لاکھوں دلوں پر راج کرتا تھا، اب زمین پر بے جان پڑا تھا۔ پولیس پہنچی، میڈیا ہجوم میں بدل گیا، اور سوشل میڈیا پر دھماکہ ہو گیا۔ ہر طرف بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا، سدھو موسے والا کو کیوں مارا گیا؟ یہ حملہ نہ صرف ایک انسان پر تھا، بلکہ پوری نوجوان نسل کے خوابوں پر گولی چلی تھی۔ جیسے ہی واقعے کی خبر پھیلی، سارا دھیان ایک مشہور گینگسٹر گروہ کی طرف گیا، لارنس بشنوئی گینگ۔ تفتیش میں انکشاف ہوا کہ قتل کی منصوبہ بندی کئی دن پہلے کی جا چکی تھی۔ سدھو کو ٹریپ کیا گیا، اس کی سیکیورٹی واپس لی گئی، اور وقت چنا گیا جب وہ سب سے کمزور حالت میں ہو۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا کہ یہ گینگ وار کا حصہ ہے۔ سدھو کا نام ایک پرانے جھگڑے میں لیا گیا تھا، جہاں مخالف گروپ نے اسے دشمن مان لیا تھا، مگر کئی ماہرین کا کہنا تھا کہ صرف گینگ وار نہیں، کچھ سیاستدان بھی اس معاملے میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ سدھو نے کئی بار سیاسی نظام پر تنقید کی تھی۔ سدھو موسے والا اپنی موسیقی کے ذریعے سچ بولتا تھا۔ وہ سیاست، سسٹم اور معاشرتی مسائل پر کھل کر بات کرتا تھا۔ شاید یہی سچ اس کے دشمن بن گئے۔ تفتیش میں سامنے آیا کہ اس کے فون کو ہیک کیا گیا۔ اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ اسے تنہا کرنے کے لیے سیکیورٹی ہٹانا پہلا قدم تھا۔ یہ قتل صرف ایک فزیکل اٹیک نہیں، ایک مکمل سازش تھی۔ نہ صرف ایک انسان کی جان لی گئی، بلکہ اس کی آواز، اس کے خواب اور اس کا نظریہ بھی
دبانے کی کوشش کی گئی، مگر سدھو کا پیغام آج بھی زندہ ہے اور ہر نوجوان کی زبان پر اس کی شاعری ایک بغاوت بن چکی ہے۔ قتل کے چند گھنٹوں بعد ہی پنجاب پولیس حرکت میں آئی، جائے وقوع کو سیل کیا گیا، فورینسک ٹیمیں پہنچی اور گولیوں کے خول جمع کیے گئے۔ ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا کہ AK-47 اور دیگر جدید ہتھیار استعمال کیے گئے تھے۔ گولیوں کی تعداد 30 سے زیادہ تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک منظم اور پیشہ ورانہ حملہ تھا۔ CCTV فوٹیج سے یہ بات سامنے آئی کہ حملہ آور 3 گاڑیوں میں سدھو موسے والا کی گاڑی کا پیچھا کر رہے تھے۔ ان میں ایک مہنگی SUV بھی شامل تھی جس پر جعلی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ واردات کے بعد ان گاڑیوں کو ایک ویران مقام پر لے جا کر جلا دیا گیا تاکہ کسی بھی قسم کا ثبوت نہ مل سکے۔ پولیس نے ان گاڑیوں کی شناخت کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور سافٹ ویئر کا سہارا لیا تاکہ مجرموں تک پہنچا جا سکے۔ تحقیقات میں لارنس بشنوئی گینگ کا نام سامنے آیا۔ جیل میں قید لارنس کے ساتھیوں نے دعویٰ کیا کہ قتل ان کے گروہ نے کیا ہے بطور بدلہ، لیکن سوال یہ تھا کہ یہ بدلہ کس بات کا؟ سدھو موسے والا تو کسی بھی مجرمانہ گروہ سے براہ راست منسلک نہ تھا، پھر کیوں اسے نشانہ بنایا گیا؟ پولیس نے دہلی، پنجاب، ہریانہ اور راجستھان میں چھاپے مارے۔ کئی مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا جنہوں نے سدھو کی نقل و حرکت، اس کی سیکیورٹی کی معلومات اور دن کا منصوبہ دوسروں تک پہنچایا۔ ایک بڑا سوال یہ بھی تھا، کیا سدھو کی سیکیورٹی واپس لینا صرف اتفاق تھا یا ایک سازش کا حصہ؟ سدھو موسے والا کے والد بلکار سنگھ نے اس قتل کو ایک کھلی سازش قرار دیا۔ انہوں نے حکومت پر الزام عائد کیا کہ سیکیورٹی واپس لینا قتل کی راہ ہموار کرنا تھا۔ یہ محض ایک حادثہ نہیں، میرے بیٹے کو منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے کہا۔ اس بیان کے بعد عوام میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ پنجاب حکومت نے قتل کے فوراً بعد اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی، مگر وقت گزرنے کے باوجود عوام کو مطمئن کرنے والا کوئی نتیجہ نہ آیا۔ احتجاج شروع ہو گئے، لوگوں نے انصاف کا مطالبہ کیا۔ جس نے ہماری آواز چھینی ہے اسے سزا ملنی چاہیے، یہ جملہ نوجوانوں کے دلوں میں گونج رہا تھا۔ انصاف کی راہ مگر آسان نہیں تھی۔ بہت سے ملزمان فرار تھے، کچھ بیرون ملک۔ انٹرپول کی مدد لی گئی مگر قانونی پیچیدگیاں راہ میں حائل رہیں۔ کچھ افراد کے پولیس ریمانڈ کے دوران اعترافات سامنے آئے مگر مکمل کہانی پھر بھی دھند میں چھپی رہی۔ عدالت میں مقدمہ چلا مگر سدھو کے والد ہر پیشی پر ایک ہی سوال کرتے، کیا میرا بیٹا واپس آ جائے گا؟ وہ انصاف چاہتے تھے مگر نظام انصاف میں سست روی، ثبوتوں کی کمی اور سیاسی دباؤ نے ایک سوال کھڑا کر دیا، کیا واقعی مشہور لوگوں کو انصاف ملتا ہے یا ان کے قتل بھی کہانی بن کر رہ جاتے ہیں؟ سدھو موسے والا صرف بھارت تک محدود نہیں تھا، وہ ایک عالمی ستارہ تھا۔ اس کی موت کی خبر جیسے ہی بین الاقوامی میڈیا پر پہنچی، دنیا بھر سے فینس نے تعزیت کا اظہار کیا۔ کینیڈا، برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا میں خصوصی دعائیں، تقریبات ہوئی۔ یوٹیوب پر اس کے گانے وائرل ہو گئے۔ ہر سطر پر اب ایک جدائی کا نوحہ لگنے لگی۔ مشہور گلوکاروں اور اداکاروں نے سوشل میڈیا پر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ ڈریک جیسے عالمی سپر سٹار نے اس کے لیے انسٹا پر پوسٹ کی، ریسٹ ان پیس موسے والا، لیجنڈز نیور ڈائی۔ یہ پوسٹ خود میں ایک ثبوت تھی کہ سدھو کی آواز دنیا بھر میں سنی گئی تھی۔ دیا سپورا سکھ کمیونٹی خاص طور پر غمزدہ تھی۔ سدھو موسے والا کی موت کو وہ صرف ایک قتل نہیں بلکہ نوجوان نسل کے خوابوں کا قتل قرار دے رہے تھے۔ جگہ جگہ مظاہرے، کینڈل مارچ اور انصاف کی اپیلیں کی جا رہی تھی۔ ایک نوجوان کی موت پوری قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ چکی تھی۔ اس کی موت کے بعد اس کے گیتوں میں چھپے درد، بغاوت اور سچائی کو نیا مفہوم ملا۔ نوجوان اب اسے صرف سنگر نہیں، ایک تحریک سمجھنے لگے۔ سدھو کا نام اب صرف موسیقی سے نہیں، مظلوم کی آواز سے جڑ چکا تھا۔ آج بھی سدھو موسے والا کا نام گونجتا ہے۔ اس کے گیتوں میں چھپا ہوا پیغام آج کے نوجوانوں کے دل کی آواز بن چکا ہے۔ وہ صرف گانے والا نہیں تھا، ایک سوچ، ایک بغاوت، ایک سوال بن گیا ہے۔ سچ بولنے والا کب تک زندہ رہتا ہے؟ اس کی شاعری آج بھی احتجاج میں ہر سٹیج پر سنائی دیتی ہے۔ اس کے والد نے سدھو کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے فاؤنڈیشن قائم کی۔ نوجوانوں کی تعلیم، موسیقی اور حقوق کے لیے یہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ میرا بیٹا چلا گیا مگر اس کا مشن اب ہمارا فرض ہے، بلکار سنگھ کہتے ہیں۔ سدھو کی موت نے سیاستدانوں، نظام انصاف اور میڈیا کو آئینہ دکھایا۔ اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی
मगर वो सदाएं अब भी फिजा में गूंज रही हैं। आज जब कोई नौजवान अपना हक मांगता है तो उसकी पुश्त पर सिद्धू की गूंज सुनाई देती है। सिद्धू मूसेवाला के आखिरी 24 घंटे सिर्फ एक गुलकार की मौत नहीं, एक पूरी कौम की बेबसी, सवाल और उम्मीद का अक्स है। वो चला गया मगर एक जुमला छोड़ गया, मैं मरता नहीं, मेरी बातें जिंदा रहती हैं। दोस्तों, सिद्धू की कहानी सिर्फ एक गीत नहीं, एक आवाज़ थी जो हमेशा गूंजती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी सच्चाइयाँ आप तक पहुँचती रहें। अपने हीरोज़ को याद रखना और सच की राह पर चलना कभी ना छोड़ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।